بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل ڈیولپمنٹس اور ہمارے ملک میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ان کو ہم اس کا انالیسس کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ میں جو وزیر اعظم چلی آ رہی تھیں پچھلے تین چار سال سے، جیسینا آرڈن، اور کافی لبرل تصور کی جاتی تھیں، وہ اپنا انتخاب جیت گئی ہیں، اور اس دفعہ ان کی جو لیبر پارٹی ہے، اور اس دفعہ یہ ہے کہ وہ ایبسولوٹ میجورٹی سے جیتی ہیں، یعنی انہیں کسی الائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رائٹ لیفٹ وہ اس کا سینٹر لیفٹ ہیں، اور ان کی پالیسیز جو ہے وہ اس علاقے پر ضرور اثر انداز ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یو ایس الیکشنز آ رہے ہیں، جس میں 3 نومبر اب قریب آ گیا ہے، اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی، اس میں ابھی تک جو اسسمنٹس آ رہے ہیں اس میں بائیڈن جو ڈیموکریٹس کے ہیں ان کے جیتنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو امریکہ ہے، جہاں 40% پروٹیسٹنٹ ہیں، جو ایک فرقہ ہے خود پروٹیسٹنٹ کے اندر بھی، اور جو یہودیوں کے ساتھ جن کا الائنس چل رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو سینٹر بنائیں، وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ابھی ٹرمپ نے جو سپریم کورٹ کی جج تھی خاتون، جو کہ کنزرویٹو ہیں، ان کو الیکٹ کروا لیا ہے سینٹ کے تھرو۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹس ہیں۔ پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب الیکشن کے ریزلٹس آئیں تو اس میں اگر متنازع وہ ہوتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، امریکہ کے الیکشنز خود امریکہ کے اوپر کافی اثر انداز ہوں گے، اور دنیا کے اوپر بھی۔ بائیڈن کے آنے کی صورت میں یا ٹرمپ کی آنے کی صورت میں کوئی بین الاقوامی طور پر تو اتنی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، لیکن خود ان کے ڈومیسٹک کے اندر جو جیسے ٹیکسیشنز اور دوسرے معاملات ہیں اس پر تبدیلیاں آئیں گی۔ اب ہم آتے ہیں یورپ کی طرف، جہاں آج کل اسلاموفوبیا اور فرانس، اور جہاں وہاں ایک ٹیچر کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کا الزام مسلمانوں پہ لگایا، اور اب وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اس پر یہ ہے کہ ناروے اور اسکینڈینیویا اور دوسرے کنٹریز نے بھی ان کو فالو کیا ہے، لیکن اس کا ری ایکشن بھی آ رہا ہے۔ تقریباً سارے جو مسلمان ممالک ہیں 52 سے اوپر، وہ اب ری ایکٹ کر رہے ہیں، ان کی قراردادیں آ رہی ہیں۔ ٹرکی سب سے آگے ہے، اور انہوں نے تو اس کے پریزیڈنٹ نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ فرانس کا صدر، پاکستان سے بھی قرارداد پاس ہوئی ہے، اور سعودی عرب نے بھی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں مزید خلفشار پیدا کریں گی مذہبی بنیاد پر، اور جس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ چیزیں خود یورپین لیڈرز کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو وہ ایکولی ٹریٹ کریں۔ اب جہاں تک عرب ورلڈ کی بات ہے، تو عرب ورلڈ جو ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی طرف جھکتا جا رہا ہے، اور کئی ممالک نے، ابھی سوڈان نے بھی اس کو تسلیم کر لی ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کل کلا کو یہ سعودی عرب بھی اس طرف چلا جائے گا، اور ابھی بھی اپنے جو انہوں نے جو فضائی ایکسیس ہے وہ ان کو اسرائیل کو دی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممالک میں آئے، کیونکہ اب تیل کی آمدنی کم ہو رہی ہے، اور وہ اس کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن عوام پورے عرب ورلڈ کی اس کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف ریوولٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران اور جو ہمارا ٹرکی ہے، اور ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہ اس کے خلاف ہیں، اور ایک محاذ بنایا ہے اس کے خلاف، لیکن پاکستان ان بیٹوین ہے، اور ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ انہیں ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے۔ بظاہر تو یہ اسرائیل کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ریجن کی طرف آئیں تو انڈیا اپنے وہی پرانے اس پر
ڈگر پر قائم ہے، اور انہوں نے کچھ اور بھی شکنجے کسے ہیں کشمیر پر اور مسلمانوں پر وہاں، اور جس کی جو ہے وہ مذمت بظاہر تو نظر آ رہی ہے، لیکن اندرونی طور پر امریکہ جو ہے وہ کھڑا ہے انڈیا کے ساتھ، چائنا کے اگینسٹ۔ تو یہ جو ایکویشنز بن رہی ہیں، اس سے ظاہری بات ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انڈیا کے، جو مسلمان ہیں، ان کو فوری طور پر تو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے۔ تو اس پر پاکستان کو ایک واضح سٹینڈ لینا چاہیے، زبانی نہیں بلکہ اپنے سفارتی سرگرمیوں پر، جس میں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کچھ زیادہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوئی ہے کیونکہ پرائسز اوپر گئی ہیں، ملک کی صورتحال خراب ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر ابتر ہوا ہے، فوجیوں پر حملے شروع ہوئے ہیں، بم دھماکے شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح طور پر چیزوں کو ٹیکل نہیں کر رہی۔ اب اس پر پی ڈی ایم سامنے آئی ہے جو 11 پارٹیوں کا الائنس ہے، اور ان پارٹیوں نے 3 جلسے کیے ہیں، گجرانوالہ میں، کراچی میں اور کوئٹہ میں۔ جلسے تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ کہ خوشی کا مقام تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس میں وہ نقطے بھی نکالیں گے کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ اپنے مفاد کے ساتھ چلیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا فائدہ کس طرف ہے۔ اب دیکھیں اس میں شہباز شریف کی گرفتاری کی گئی، یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ 2 بھائیوں کے درمیان جو تھوڑا سا تفریق یا ایک جو وہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب مریم نواز جو ہے شہباز شریف کے لیے کھڑی ہیں جو اس سے پہلے نہیں کھڑی تھیں۔ تو یہ حکومت کی ایک ناکامی ہے شہباز شریف کی گرفتاری، اور اس میں نیب جو ہے اس کا بڑا سنہرا رول ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہمارے ادارے، عوام اور سیاست کے اندر جو تفریق پیدا ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ فوج نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ ایک ادارے کے طور پر کام کریں گے اور وہ حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ایک ڈسکشن ڈیبیٹ ہے جو نواز شریف کے اس بیان سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں کئی حکومتیں ہیں۔ تو اچھا ہے، یہ بھی اگر کلیریفائی ہو جائے تو اچھا ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے ہر آدمی کو غدار کہنے کا، اور اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی غدار بنے اس کو آپ مبارکباد دے دیں، کیونکہ غداروں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے، اپوزیشن میں بھی سارے غدار ہیں، حکومت میں بھی سارے غدار ہیں، اور یہ روش جو ہے یہ موجودہ حکومت نے ڈالی ہے، اور اس کے اپنے جب انہوں نے ایک ایف آئی آر بھی کٹوائی، ایون جو ہمارے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں اس کے خلاف، کرنٹ پرائم منسٹر جو اس وقت، جبکہ انڈیا نے پورے مقبوضہ کشمیر کو اپنے حصے میں کیا ہوا ہے تو وہ واحد آدمی ہے جو کہ کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی انہوں نے غداری کا کیس ڈال دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے دور ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ارطغرل جب ڈرامہ انہوں نے کیا تھا تو نواز شریف نے اس کو نہیں ہونے دیا تھا، لیکن انہوں نے الاؤ کیا، اور الاؤ کرنے کی صورت میں کیونکہ جو یہ عثمانیہ سلطنت ہے یہ کافی عرصے تک حجاز پر قابض رہی، لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جب انہوں نے الاؤ کیا تو سعودی عرب نے اس پہ کافی پروٹیسٹ کیا، اور پھر جو دوسرے واقعات ہوئے جس میں ہمارے محمود قریشی صاحب نے دھمکی دی سعودی عرب کو کہ ان کو آئی او سی کی میٹنگ بلانا چاہیے ورنہ ایسا نہیں ویسا ہو جائے گا، تو اس نے سعودی عرب کو اور بھی دور کر دیا، اور اس وقت کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ قریب ہیں تو اس کا جو سارا جھکاؤ ان دونوں طاقتوں کا وہ نواز شریف کی طرف ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا اس حکومت کے لیے۔ اسی طرح امریکہ کا کردار جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے فیور میں تو نہیں ہے، کیونکہ سی پیک کے وہ خلاف ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اب وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر اب جب یہ ساری جب اس میں وہ رول پلے کریں گے تو پاکستان میں اچھی خاصی تبدیلیوں کے امکانات ہو سکتے ہیں، اور ابھی تک
جو پاکستان میں اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو یعنی جو اس کے اندر ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی تبدیلیاں آئی ہیں تو اس میں امریکہ کا بظاہر یا خفیہ ہاتھ رہا ہے. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو غلطیاں کر رہی ہیں اس کا خمیازہ کل عوام کو نہیں بھگتنا پڑے. اور پی ڈی ایم کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کام وہ نہیں کریں جس کا فائدہ بین الاقوامی طاقتیں اٹھائیں، اور وہ صرف فوکس کریں عوام کے مسائل پر، جیسے مہنگائی ہے اور ہمارے یہاں انمپلائمنٹ ہے اور ہمارے یہاں ایگریکلچر جو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں. شکریہ.